ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں جو سب سے بڑی سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہے انہیں اگر دنیا میں جو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اب یہ اگر آپ دیکھنے جاؤ تو یہ ہماری زندگی کا، پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اور ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہمارے خاتمے پر ہوتا ہے کہ ہمارا اینڈ کیسا ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے مرتے ہیں، وہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ۔ ابھی ہم جو جی رہے، کھا رہے، پی رہے، چل رہے ہیں، تندرستی، بیماری، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا احساس ابھی نہیں۔ جب ہم مرنے کے قریب ہوں گے، جھاکنی کا جو عالم آئے گا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا۔ یا تو پھر آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ چل پھر نہیں پائیں گے، بستر میں سے اٹھ نہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے اب تک جو کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نچوڑ اب ہے۔ آپ کو سارے گناہ یاد آئیں گے، ہم نے کتنے گناہ کیے۔ آپ جب بیمار ہو جائیں گے اور ایسے بیمار آپ ہو جائے کہ اب آپ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، تو آپ کو سارے گناہ یاد آئیں گے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، کس کا حق دبایا ہے، کس کو میں نے برا کہا ہے، کس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، کس کے ساتھ میں نے بدسلوکی کی ہے۔ یہ سارے گناہ آدمی کو ایسے سمے یاد آتے۔ اس لیے سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے انتظار مت کرو، آج ہی توبہ کر لو۔ ہو سکتا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع نہ ملے۔ زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے جب بھی تم نماز پڑھو تو یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری سجدہ ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع ملے نہیں ملے۔ ابھی ہم نے اور آپ نے آج نماز عصر ادا کی، اب پتہ نہیں کل کون کون ادا کرے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہر آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مکان ہے عالی شان، سب کے پاس کپڑے ہے، کھانے کا سامان ہے، سب تندرست ہے، لیکن کسی کو یہ پتہ ہے کہ ہم پل بھر میں جئیں گے کہ نہیں جئیں گے؟ ایک ذرہ برابر ہم کو علم نہیں ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے کل کا انتظار نہیں کرو، آج ابھی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ کس وقت، کس سمے، کس انداز میں، کس روپ میں تمہیں تمہاری موت اپنے گلے سے لگا لے تمہیں پتہ نہیں۔ اچھا موت ٹھیک ہے مان لو، اس سے پہلے بیماری، حادثات، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا آپ کو موت نہیں آئی لیکن آپ ایسے مریض بن گئے یا بیمار ہو گئے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ اب آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہو، تو اس وقت آپ کو سارے گناہ یاد آئیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ ہمارے خاتمے پر ہے، کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوتا ہے یہ اصل چیز۔ زندگی بھر ہم نے جو کیا وہ تو ہے، اس کا حساب و کتاب ہے، لیکن اصل مقصد، اصل نچوڑ ہماری زندگی کا اینڈ ہے کہ وہ کیسا ہو رہا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی اور سزا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے اس بندے سے۔ اب آپ دیکھیے ناراضگی اللہ رب العزت کی کہ مرتے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ آپ حدیث کی روشنی میں آپ روایت سماعت کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک جوان آدمی ہے۔ کون ہے؟ جوان آدمی، بوڑھا نہیں۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی تھوڑی موت آنے والی ہے، ابھی تھوڑی مرنا ہے، ابھی تو میں تندرست ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی تو میں عالی شان بڑی گرجدار آواز میں بیان کر رہا ہوں، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک سوچ بتا رہا ہوں، جیسے میں ہوں تو میں میری سوچ بتا رہا ہوں، میں تو ابھی تو بیان کر رہا ہوں عالی شان، یہ نماز پڑھا ہوں، مجھے ابھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے انسان کی۔ ایسے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ابھی تو ہم گھوم رہے پھر رہے، ابھی موت آنے والی ہے، لیکن کسی کو پتہ تھوڑی ہے۔ موت آئے گی تو آپ نماز میں ہوں گے تو بھی گر جائیں گے، چلتے ہوں گے تو بھی گر جائیں گے، چارپائی پہ بیٹھے تو بھی آپ گر جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ تیاری میں رہے، موت کس وقت آ جائے۔ اس لیے گناہوں سے بھی ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ کا حشر کیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے اور اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ کا حشر کیا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ نے کسی کے حقوق دبائے ہیں اور اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ کیا کرو گے؟ وہ حقوق آپ کیسے ادا کرو گے؟ حقوق دو طرح کے ہوتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق، بندے کے حقوق، وہ آپ کیسے کیا ادا کرو گے؟ تو روایت میں آتا ہے، صحابی رسول بیان کرتے کہ ہم لوگ ایک دن حضور کی بارگاہ میں تھے اور ایک آدمی آیا اور اس نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک جوان آدمی، کون؟ جوان آدمی، بوڑھا نہیں، جوان آدمی موت اور زندگی کی کشمکش اور جاکنی کے حال میں ہے۔ ایک جوان آدمی ہے، موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے اور اس کا جاکنی کا عالم ہے، سکرات کا عالم چل رہا ہے سرکار۔ تو آقا نے فرمایا، بتاؤ آگے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسے ہم نے کلمے کی تلقین کی گئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، مگر وہ نہیں پڑھ پاتا۔ ہم اس کو کلمہ پڑھانے کی تلقین کر رہے۔ تلقین کا مطلب آپ سمجھتے ہو؟ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جاکنی کے عالم میں ہے تو اس کے پاس ہم کو کلمہ پڑھنا ہے، اس کو ایسے بولنا نہیں ہے کہ میں پڑھو، بلکہ اس کے پاس میں پڑھو تاکہ وہ تمہاری زبان سے کلمہ سنے گا تو اس کی زبان پہ بھی کلمہ آ جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ، وہ جوان ہے، ہم اس کے پاس کلمے کی تلقین کر رہے لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اور یہ کون تھے؟ سرکار کے دور میں، میرے آقا کے زمانے کی بات ہے۔ تو کہا کہ کلمہ نہیں نکل رہا ان کی زبان سے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آپ دیکھیے، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ تو وہ آنے والے آدمی نے ایک عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، وہ نماز بھی پڑھتا تھا۔ آخر اس نے گناہ ایسا کون سا کیا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے موت کے سمے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے، سرکار بھی کھڑے ہو گئے، میں نمازی ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، یہ سن کے میرے آقا بھی کھڑے ہو گئے۔ تو صحابی رسول بیان کرتے کہ ساتھ میں ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے، جب سرکار کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ تو کہا کہ آپ اس جوان کے پاس تشریف لے گئے، حضور اس جوان کے پاس گئے جس کا یہ عالم تھا، جس کی یہ پوزیشن تھی، اور فرمایا کہو۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا کہہ رہے، میرے آقا کہہ رہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ بولے، جو سکرات میں تھے وہ بولے کہ یہ کلمہ پڑھنے کی طاقت میری زبان میں نہیں ہے یا رسول اللہ، میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ سرکار پڑھا رہے تو بھی ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، میں اس سے عاجز ہوں، سرکار میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی کہ بھئی بات کیا ہے، تمہاری زبان سے کلمہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ تو انہوں نے پھر بیان کیا، جو آدمی سکرات کے عالم میں تھا اس سے وجہ پوچھی تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، ماں باپ کو ستاتے تھے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں زندہ ہے۔ فوراً ان کی والدہ کو بلایا، وہ حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ
کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آگ بھڑکا دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ تم اس کے لیے سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیں گے ورنہ ہم اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ میرے آقا نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، کہا کہ تم اس کو معاف کرتے ہو؟ کہا نہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت تکلیف دی۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم ایک آگ لگاتے اور آگ میں تیرے بیٹے کو پھینک دیتے، اگر تو نے جو معاف نہیں کیا اس کو تو ہم آگ میں پھینک دیں گے، اگر ہم معاف کر دے گی تو چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھو ماں کیسی ہوتی ہے، دیکھو کتنی مہربان ماں کہ زندگی بھر ستایا، لیکن ماں کا دل دیکھو آپ۔ میں نے آپ کو بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ یہ ماں باپ کا جو پلیٹ فارم ہے نا، یہ صرف ماں باپ کا ہی ہے، بس اس جگہ کو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ مجھے آپ ایک بار حیران کرو گے میں زندگی بھر آپ کو معاف نہیں کروں گا، اور ایسے میں آپ کو حیران کروں گا آپ مجھے معاف نہیں۔ بھلے پھر آپ دیکھو ہمارے امام صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، یہ نہیں یار ان کو تو کیا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، آپ ایسا کرو گے۔ لیکن ایک ماں باپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ان کو آپ نے کتنا بھی ستایا ہو، کتنا بھی حیران کیا، کتنا بھی رلایا، لیکن وہ آپ کی تکلیف کبھی نہیں دیکھ سکتے، اور جو آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ماں باپ ہے، باقی کوئی نہیں ہے دوسرا۔ آپ کا سگا بھائی ہے وہ بھی آپ کو نظر انداز کر دے گا، چھوڑو اس نے مجھے بہت ستایا، میں غریب تھا تو مجھے کبھی پوچھا نہیں ہے، میرا بیٹا بیمار تھا آ کے کبھی خبر گرنے کی، لیکن نہیں، اگر اس جگہ پہ آپ کے ماں باپ ہوں گے کچھ بھی ہے، میرا تو بیٹا ہے، میرا تو لختے جگر ہے، میرا تو خون ہے۔ تو اب ماں سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو ہم آگ میں پھینک دیں گے اگر تم معاف نہیں کرو گی، اور اگر معاف کر دو گی تو ہم اسے آگ میں نہیں پھینکیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ سرکار کا طریقہ تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تمہارے بیٹے کے لیے سفارش کرو گی؟ تو کہا کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ بہرحال ماں ہوتی ہے، اس کا دل اپنی اولاد کے لیے رحم و کرم کا پیکر ہوتا ہے، وہ بیٹے کی نافرمانی اور تکلیف تو برداشت کر سکتی ہے، مگر اسے یہ کبھی گوارا نہ ہوگا کہ اس کے لال کو اس کے سامنے دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں میں جلایا جائے، یہ ماں کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے تیور سے اس خاتون نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سمجھ گئی میرا بیٹا دنیا کی آگ میں نہیں بلکہ اس سے بھی اذیت ناک جہنم کی آگ میں میری وجہ سے جلایا جائے گا۔ وہ فوراً پکار اٹھی یا رسول اللہ میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا، اور میں سفارش کرتی ہوں میرے بیٹے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ اس ماں نے کیا کہا میں نے اس کو آج معاف کر، دنیا زندگی بھر ستایا اس نے، لیکن جب بیٹے کی تکلیف کی بات آئی تو ماں کا جگر دیکھو، آپ فوراً کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور میں سفارش کرتی ہوں اس کے لیے یا رسول اللہ آپ اس کے لیے دعائے سفارش فرما دیجئے، آگے سماعت کیجئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بناؤ کہ تم اس جوان سے خوش ہو۔ سرکار نے فرمایا تم مجھے گواہ بنا کر کے بولو کہ تم اپنے بیٹے سے راضی ہو۔ تو وہ بولی اے پروردگار میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں۔ پھر رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے خطاب کر کے فرمایا اب پڑھو۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو انہوں نے اس وقت فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی اگر ماں ناراض ہے تو کلمہ بھی نصیب نہیں، اور ماں راضی ہے تو کلمہ زبان پہ آ جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان سے کہا کلمہ پڑھو تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس جوان کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا۔ ماں کی دعا کی برکت سے کلمہ بھی نصیب ہوا اور جہنم سے بھی بچ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ولی ہو یا صحابی، ولی ہو یا صحابی، ہر ایک کو ماں کی نافرمانی کی سزا اور اطاعت کی جزا ملتی ہے۔ اگر ماں باپ کو ناراض کوئی ولی بھی کرے گا نا تو بھی وہ بخشے نہیں جائیں گے، صحابی بھی ہوں گے تو بھی ان کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حدیث شریف سے سبق حاصل کرے اور حسن خاتمہ کے لیے اچھا خاتمہ ہو، ہمارا اینڈ اچھا ہو، ہمارا سکرات آسانی کے ساتھ ہو،
اس کے لیے والدین کی فرما برداری کرتے رہے۔ بہرحال ماں ہوتی ہے، بچہ ہزار ماں کو ستائے، لیکن اگر بچے کی تکلیف کا خیال آ جائے تو ماں اپنے بچے کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔